بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پاکستان سے بیر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. آج عید کا دن ہے. تمام سننے والوں کو عید مبارک. پاکستان کے فوجی جنرل نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا زوال اس قدر تیزی سے شروع ہوگا کہ رکنے کا نام نہیں لے گا. کل کی بات دیکھیے، شیعہ علماء کرام نے جو جوائنٹ رد عمل دیا ہے اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں ایک فوجی جنرل ہو، وہ کوئی خطاب کرے، خطاب بھی اپنی مرضی کا کرے، بولنے کی اجازت نہ ہو، لیکن شرکاء بعد میں اکٹھے ہوں اور ایک ایسا رد عمل دیں؟ وہ رد عمل نہیں تھا بلکہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس انسٹرکشن کے باوجود بھی پاکستان میں بولے تو سمجھ لیجئے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اب انہوں نے جو ریپلائی دیا ہے، ریپلائی یہ دیا ہے، یہ مولانا جو ناصر عباس ہے علامہ، ہم ان کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے کوڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تو تانا دیا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں ایران کیونکہ آپ کو ایران سے محبت ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں چلے جاتے امریکہ؟ آپ کیوں نہیں چلے جاتے تل ابیب؟ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو چلے جانا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی آپ چلے جائیں. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ پاکستان میں بیٹھ کر اور کون دے سکتا ہے. یہ حالات کی تبدیلی کی طرف پہلا اشارہ ہے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس سٹیٹمنٹ کے بعد یک کے بعد دیگرے جو ان کے سیکنڈ اہل تشیع کی لیڈرشپ ہے وہ میدان میں آئی ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھا دیا ہے. سننے والے اور دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ پاکستان میں یہ کیا ہونے جا رہا ہے. کل تک صرف ایک جماعت تھی، پاکستان تحریک انصاف. اس کا ایک لیڈر تھا عمران خان، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف للکارتا ہے بلکہ کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انکاری ہے. اب ایک کی بجائے دو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لیکن اہل تشیع کے اس بیان نے ایک بات طے ہے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی دینی مذہبی جماعت ہے اہل سنت، اس کے اوپر شدید دباؤ بڑھا دیا ہے. اور یہ دباؤ اس بابت ہے کہ وہ لوگ اب کس قسم کا اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. یاد رکھیے، ہم نے اپنے اس پروگرام کے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ایک ثانیہ ہے مرید کیے ہوا تھا، جو کہ ایک پیور ایک دینی جماعت ہے، اور ان کا جو اہل تشیع ہیں ان سے براہ راست، جی ہاں، ان کا براہ راست ان سے ٹکراؤ ہے. ہاں جی، فقہی طور پر. تو پھر اگر ایک مخالف فرقہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے تو اس فقہ کے جو نوجوان ہیں ان کی طرف سے اس قسم کی ڈیمانڈ کا آنا یہ انتہائی لازمی بات ہے، اور بالکل یہ نیچر کے بالکل قریب ہے. تو اب آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جو سنی لوگ ہیں وہ بھی اپنے لیڈران سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اہل تشیع کی طرح میدان میں کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ لوگوں نے صرف چندے لینے ہیں یا صرف آپ نے تقاریریں کرنی ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے تو کوئی تقاریر نہیں کی، کوئی لاہ عمل نہیں دیا، جبکہ آپ کے برعکس جو اہل تشیع ہیں انہوں نے اپنی دستار کا بھی خیال رکھا ہے اور اپنا جو ممبر ہے اس کو بھی بچا لیا ہے. یقین مانیے، جب ہم ان کے پروگرام سن رہے ہیں اور ان کو کور کر رہے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہمارے من میں پیدا ہو رہی ہے، اور بار بار ایک سوال آتا ہے کہ جب زوال آتا ہے تو کہاں کہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں. اصل میں جو کچھ بھی ہو، پاکستان کے فوجی حکمرانوں کی جو پالیسیاں ہیں یہ کسی بھی صورت یہ مکمل نہیں ہیں. ان میں نقص ہیں. نقص اس قسم کے ہیں کہ قبل ازیں جتنے بھی فوجی جنرل سے انہوں نے اس قوم کو بتایا تھا کہ ایک افغانستان ملک ہے، اس کے لیے لڑنا آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، اس میں مرنے والے شہداء ہیں، اور جو کابل ہے یہ ہمارا اتحادی ہے،
بلکہ وہ ایک گہرائی ہے ڈیفنس کی جس کو ہر حالت میں ہم نے قائم رکھنا ہے۔ پاکستانیوں نے اس کے لیے گھر برباد کیے، لاشیں اٹھائیں اور اتنی لاشیں اٹھائیں کہ لاشیں گننے والے گنتی ہی چھوڑ گئے، لیکن لاشیں گرتی کم نہ ہوئیں۔ کس کس کو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اوپر نہیں لائے؟ اشرف غنی کو لائے، وہ ان کے خلاف چلا گیا۔ طالبان کو لائے، وہ ان کے خلاف چلا گیا۔ جس پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، ایون کہ جو گلبدین حکمت یار تھے، وہ اس ٹائپ کے جہادی لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ آج پاکستان کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ وہاں پر شیطان کی حکومت ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے اس شیطان کو لانے والے کون تھے؟ ہم ہی تھے۔ کل ہی کابل کی فتح اسلام آباد میں جشن منا کر اس کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات ہیں جس میں ایک مذہبی مکتبہ فکر کا اس قدر اٹھ کے کھڑا ہو جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے فوجی جنرل کی گرفت پاکستان کے معاملات پر کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے ان سے کہا کیا؟ ہم نے آج جو 3 شیعہ بڑے علماء اکرام ہیں ان کو عید کی مبارکباد بھی دی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگا کہ پاکستان ایران پر حملے کرنے والا ہے، یا آپ لوگ اتنا اگریشن کیوں شو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ کہا کہ ہمیں یہ لگا کہ پاکستان اس جنگ میں شامل ہونے والا ہے، وگرنہ اگر وہ جو ہمارے اس اسیران ہیں جو آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے ٹائم گرفتار ہوئے تھے، ان کا ملٹری ٹرائل تو ہم نے نہ کبھی مطالبہ کیا ہے، نہ ہم نے کوئی آواز اٹھائی ہے کہ ان کو آپ چھوڑیں یا ان کا ٹرائل نہ کریں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بات اصل میں آ کر رکی کہاں پہ ہے۔ اگر پاکستان ایران جنگ میں شامل ہو جاتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایران کا نقصان ہو نہ ہو، پاکستان کا نقصان اس وجہ سے زیادہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جو فقہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ایران کی حمایت جتنی اہل تشیع کر رہے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے جو سنی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جمعے کے خطبات دیکھیں، ایک مخصوص انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ کسی نے بھی ایران کی جو جنگ ہے اس کی حمایت پر مبنی بات نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے، پاکستان کے جو گلی محلے ہیں، وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ملک کی آبادی اور بڑی آبادی، بڑا حصہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو مائی لو، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی اتنی بڑی آبادی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے کیسے اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر افغانستان کی جنگ میں شرکت کرنا تاریخی غلطی تھی تو پھر ایران کی جنگ میں یہ جو غلطی ہے آپ کیسے دہرا سکتے ہیں؟ اب اس جو حکومت ہے، آپ اس کی کریڈیبلٹی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کفایت شعاری کرتے ہیں۔ اچھا جی، جب کفایت شعاری شروع ہوتی ہے تو مارچ کے مہینے میں گورنمنٹ کے فگر ہیں کہ سب سے زیادہ لوگوں نے پیٹرول کا استعمال کیا، یعنی جس چیز سے یہ حکمران روکتے ہیں پاکستان کی عوام اس سے دوسری طرف دوڑ پڑتی ہیں۔ مطلب جس سے اس حکومت کی سبکی ہو، اس حکومت کی انسلٹ ہو، وہی کام پاکستان کی عوام کر گزرتی ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ کل ایران نے الحمدللہ ایران سے 4000 کلومیٹر دور ایک جو میزائل ہے، اسکڈ میزائل ہے، اس کا حملہ کیا ہے امریکن کے شہر پر۔ یہ موجودہ تناظر میں دنیا کی تاریخ میں پہلا حملہ ہے جو امریکی سرزمین پر ہوا ہے۔ اب امریکہ کی سرزمین پر کوئی بم گرے اور اس کو مسلمانوں کے دیش میں سیلیبریٹ نہ کیے جائے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 30 روزوں کے بعد عید ہو اور عید والے دن کوئی سوگ منانا شروع کر دے۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات ہیں
جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح کس سمت میں یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ اب موجودہ حکمرانوں کی آپ عرصہ نو ان کی ترجیحات تو ذرا دیکھیے۔ لمبی لمبی گاڑیاں، لمبے لمبے جہاز اور لمبے لمبے ہاتھ ملک کے خزانے پر صاف کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک اب کسی اور سمت میں چلے گا۔ اب ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے یہ جو مسلمانوں نے عید بنائی ہے۔ ہمارے پاس منانے کو، خوشیاں منانے کو تو کچھ بھی نہیں رہ گیا، یہ صرف عید بچی تھی جسے اس بدبخت حکومت نے اپنی دقیہ نوسی سوچ کے پیچھے اس کو بھی برباد کر ڈالا۔ ایک اندھے سے اندھا آدمی بھی جو آسمان کی طرف دیکھے، اسے کبھی کوئی چیز نظر نہ آئے، تو اتنا بڑا چاند کل اسے یہ کہہ کر گواہی دے رہا تھا کہ خدا کی قسم میں شوال کے دوسرے دن کا چاند ہوں، میں پہلے دن کا چاند نہیں ہوں۔ تو پھر کیوں؟ یہ اصل میں یہ علامت ہے کہ اس ملک کے حکمران کس سمت میں جا بیٹھے ہیں۔ یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ کس چیز پہ بیٹھے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں صرف ڈنڈا ہے اور یہ ڈنڈے کے زور پر حکومت کرنے چلے ہیں، وگرنہ نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ ان کی کوئی سوچ ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی اخلاقی سپورٹ حاصل ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ نون لیگ کو اس لیے شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ جب پورے پاکستان میں جنرل عاصم منیر کے اگینسٹ اہل تشیع نے ایک بیانیہ بنایا ہے، تو یہ جو سیاسی جماعت ہے نون لیگ، یہ کدھر کھڑی ہے؟ تو سارا کہا گیا کیونکہ مریم نواز کی ساری جو سوچ ہے وہ اس پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے ترقیاتی کام کروانے ہیں، لہٰذا سیاسی سوچ کو ہم نے ایک طرف رکھا ہوا ہے۔ تو پنجاب کی جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ حمزہ شہباز کو دینے جا رہے ہیں۔ یہ حمزہ شہباز کو آسمان سے اترا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں پاکستانیوں جو گھسے پٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ شریف خاندان ہو، پڑھا لکھا ہو، محب وطن ہو، سوچ اس کی مثبت ہو، اور اپنے گھر کے باہر کسی کو کوئی عہدہ دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتی کہ ایک ایسا خاندان جو نفرت کی علامت ہے اس پر بار بار کیوں اپنا جوا لگا رہی ہے۔ اگر جوا لگانا ہی ہے تو خدا قسم ایک عمران خان پہ لگائیے، جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، جس کے عید کے کپڑے واپس کر دیے گئے، ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، اس کے بچوں کو پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ دیکھیں تقریباً 1 کروڑ سے زائد جو اکاؤنٹ ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا کے، اس پر عمران خان کی ڈی بی، عمران خان کی تصاویریں سجا دی گئی ہیں۔ چاند رات کے پیغام ہوں یا عید کے پیغامات، آپ کو ہر جگہ عمران خان کی تصویر نظر آئے گی۔ ابھی ریسنٹلی گوگل نے ایک اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو تصویر ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے یا جس کی پبلسٹی ہو رہی ہے وہ عمران خان کی ہے۔ اس میں موجودہ حکمران کسی جگہ پہ نظر نہیں آتے۔ تو اب آپ دیکھیے ایک ایسا حکمران جس کے ساتھ یہ قوم لو کر بیٹھی ہے، اور ان کی سوچ جو ہے بالکل ان لوگوں کی سوچ سے ہم آہنگ ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کس طرح اس ملک پر حکومت کریں گے؟ حکومت کرنا تو دور کی بات ہے، یہ اس کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتے۔ عمران خان نے جو اپنی قید کو ترجیح دی ہے، اس نے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو مزید ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے آخری ٹیکٹس کے استعمال کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اس کی ملاقات بند کر دیں گے، اس پر ظلم و ستم ڈھا دیں گے، اس کو قید تنہائی میں رکھیں گے تو یہ شخص ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیے، ایک طرف ایران ہے جس کا مقابلہ ایک بڑی پاور سے ہے، جس کے پاس ہتھیار بھی ہیں اور اسلحہ بھی ہے، اور وہ ظالم بھی ہے۔ تو وہ دیکھا کہ ایران ان کے سامنے اس لیے کھڑا ہو گیا کہ اس نے درد سہنے کی اپنے اندر قوت پیدا کر لی۔ یہی صورتحال عمران خان کی ہے۔ ایک قیدی جو قید میں پڑا ہے، جو بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، سیاسی تنہائی بھی کر رہا ہے، فزیکل تنہائی بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ شخص
اگر اس کی ملاقاتیں بند ہو جائیں، اس کی فیملی کے ساتھ اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بند ہو جائے، تو اس کے علاوہ جو دوسری پارٹی ہے اور کتنا ظلم کرے گی۔ ہماری رائے تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب مزید کوئی ظلم کرنے کا کوئی نیا یا پرانا ہتھیار بچا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے ججوں سے ڈرانا مقصود تھا تو اتنی سزا دے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے جو جج ہیں یہ خود اب لوگوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہم اور کتنی سزا دیں۔ اب المیہ دیکھیے کہ خود عدالت کے اندر سے جو کیسز عمران خان کے بعد میں دائر ہوئے تھے ان کی سماعت شروع ہو گئی ہے، تو وہ خود منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کا کیس لگاتے ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے ظلم کی، نا انصافی کی، جو کہ اس ملک میں ان لوگوں نے پوری کر دی ہے۔ آج اعتزاز احسن کہتا ہے کہ اس ملک کی جوڈیشری کا جو سب سے بڑا گناہگار ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ ہم اعتزاز احسن سے پوچھتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ تو بدبخت تھا، وہ اتنا بدبخت تھا کہ آج وہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا۔ اس نے اپنے چہرے کا جو روپ ہے وہ ہٹایا ہوا ہے، اور کسی عیدگاہ پر اس نے آج نماز عید ادا نہیں کی۔ اگر جاتا تو انشاءاللہ العظیم جوتے کھا کے اس نے واپس آنا تھا۔ ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انصاف ہے۔ لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جج کس نے بنایا تھا؟ آج عید ہے تو بات تو سیدھی کریں گے۔ اس کو جو جج بنانے والے ہیں وہ تھا افتخار محمد چودھری۔ جی ہاں، یہ وہ سیاہ بخت پاکستان کا جج تھا جس کے لیے وکلاء نے اپنی جانیں قربان کی۔ سہیوال میں وکلاء نے اپنے آپ کو زندہ جلایا۔ ہاں جی، ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا۔ مشرف دور میں کچھ کم ظلم نہیں ہوئے تھے، لیکن شہداء کے خون کے بعد جو عدلیہ بحال ہوئی تھی اس میں سے قاضی فائز عیسیٰ نکلا۔ تو جس مرغی کو ہم نے بٹھایا تھا اس کے انڈے نہ صرف گندے نکلے بلکہ غلیظ نکلے۔ تو پھر اس مرغی کو لانے والے، اس سسٹم کی بقا کو آگے بڑھانے والے دراصل قصوروار ہیں۔ تو پہلے اس آدمی کو بھی پکڑیے، افتخار محمد چودھری کو، جس نے اتنے بدبخت اور چھوٹے لوگوں کو اتنے بڑے عہدے کر بٹھایا۔ یہ پاکستان کا پہلا غلیظ ترین جج تھا جو پہلے دن چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھا۔ یاد رکھیے، دنیا کی تاریخ میں جب بھی کوئی جج بنتا ہے وہ جونیئر جج بنتا ہے اور آفٹر دیٹ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ پاکستان کے گناہوں کی سزا ہے جو ڈائریکٹ چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا حضور۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ ایران جو ہے یہ طاقتور کے سامنے جو کھڑا ہے یہ بے وقوفی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ دنیا کے دانشور جو مرضی ہے کہیں، لیکن دنیا کا جو گریٹ ترین فائٹر ہے حضرت امام حسین، اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص طاقتور کے سامنے جھک جائے تو وہ دنیا کا کمینہ انسان ہے، اور دنیا کا گریٹ انسان کون سا ہے جو طاقتور کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اور یہ تشریح ہے قرآن مجید کی اس آیت کی کہ سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کا ہے۔ تو اہل تشیع کہ جو مکتبہ فکر کے علماء تھے انہوں نے کم از کم اپنے آپ کو جو سنی علماء تھے ان سے علیحدہ کر لیا ہے، اور بجا طور پر اب جو اہل تشیع ہیں وہ اپنے ان علماء پر ناز کر سکتے ہیں کہ مشکل وقت میں ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن جو سنی ہیں وہ 25,000 روپے ماہوار تنخواہ لینے کے بعد اب ممبر پر کیسے بیٹھیں گے اور اپنی یوتھ کا کیسے سامنا کریں گے، یہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے، اور بدل اس لیے رہا ہے کہ ایک خوف کا جو بت ہے، جی ہاں، ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے جس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وائلنس نہیں ہے۔ آپ کو پورے پاکستان میں دیکھیں، آپ کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی جو ایجیٹیشن ہے اس میں وائلنس نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی وائلنس نہیں اڈاپٹ کر رہی، اہل تشیع وائلنس کی بات نہیں کر رہے، جو نوجوان طبقہ ہے وہ بھی وائلنس کی بات نہیں کر رہا۔ تو جس تحریک میں
ہتھیار نہ ہو، اگریشن نہ ہو، دلیل ہو، تو پھر اس کو جو سوسائٹی کی جو اکثریت ہے اس کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ تائید جو ہے انشاءاللہ کسی پازیٹو مکان پہ جا رکے گی۔ اگر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کا فوجی جنرل عاصم منیر یہ سوچتا ہے کہ وہ زرداری، نواز شریف اور شریف خاندان مریم کو ساتھ لے کر اس ملک پر حکومت کر سکتا ہے، تو آج اتنا بڑا دن ہے عید کا، بڑا خوبصورت سما ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی تاریخی بدنصیبی ہے یا اس کی کم عقلی ہے۔ اس سے زیادہ نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس فوج کے خلاف، اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یقینی طور پر ایک بہت بڑا اکٹھ، ایک بہت بڑا جو اجتماع ہے یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ تمام کا تمام قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، نہ کوئی آگے کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے، صرف ورکر نظر آ رہے ہیں اور ایک سوچ نظر آ رہی ہے، اور یہ سوچ جو ہے یہ بند دروازوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ پیچھے خوبصورت سما ہے، یہ علاقہ ہے میاں والی کا، یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، تو اس پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر بدصورتی ہے تو وہ اس سوچ کی ہے جو سوچ نالائق لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں میں لا بٹھاتی ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔